مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام سیریز میں ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ذکر پاک کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر اور فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی. فضائل و معجزات میں بھی کثرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، اور اس کے علاوہ اصحاب کی کثرت عطا ہوئی، امت کی کثرت عطا ہوئی، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے آپ کی ذات پاک سے امام حسن اور حسین علیہ السلام کی صورت میں آپ، اور اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت اطہار کی صورت میں، اور حسنی حسینی سادات کی صورت میں اولاد کی بھی کثرت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. دنیاوی اور اخروی نعمتوں کی بھی کثرت اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی کو 232 ہجری کو ہوئی. 10 اور 11 ربیع الثانی کی درمیانی شب رات 11ویں تھی، تو اس لیے آپ ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام بھی ہیں. تو آپ کی ولادت باسعادت بھی 10 ربیع الثانی شریف کو یعنی رات 11ویں تھی، تو 232 ہجری میں ہوئی، اور شہادت آپ کی 260 ہجری میں ہوئی. ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام ہیں. 28 سالہ ظاہری زندگی پائی، 4 بادشاہوں کا دور دیکھا آپ نے، متوکل کا جبر بھی دیکھا، مستنصر کا ظلم بھی سہے، مستعین باللہ کے جبر بھی دیکھا، ماضی کے قید و بند کی صعوبتیں بھی دیکھی. مشہور واقعہ کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، اور ایک بچہ خشیت الہی میں رو رہا تھا، دوسروں کے ساتھ وہ کھیل نہیں رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ بیٹے آپ کیوں نہیں کھیل رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے. اور آپ نے قرآن آیات تلاوت کی تو حضرت بہلول دانا بڑے متاثر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے بچے آپ تو معصوم ہیں، آپ خشیت الہی و خوف الہی میں کیوں رو رہے ہیں؟ وہ تو اللہ رب العزت عذاب مجرموں کو دے گا، گناہگاروں کو دے گا. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا ہے کہ وہ جب آگ جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں اور پھر بڑی لکڑیوں کو اس کے اندر ڈالتی ہیں چولہے کے اندر. تو میں اس لیے ڈر رہا ہوں، خشیت الہی اور خوف الہی کا پیکر اس لیے ہوں کہ کہیں کل قیامت کے دن بڑے مجرموں کو سزا دینے سے پہلے ہم چھوٹوں کو سزا نہ دے دیں اللہ رب العزت. تو یہ خشیت الہی اور خوف الہی آپ کی ذات میں جھلکتی تھی جب آپ کے والد ابھی آپ بچے تھے، اور آپ کے والد گرامی کو جب شہید کیا تو علم لدنی اور علم وحی تھا، نگاہ بصیرت آپ کو اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی عطا فرما دی تھی. تو کچھ لوگوں نے آپ کی گھروں کی چیزیں جب آپ کے والد گرامی کو شہید کیا اور آپ کفن دفن میں مصروف تھے، تو جب واپس گھر آئے تو لوگوں نے گھر کی چیزیں وہ چرا لیں. تو آپ نے فرمایا، اعلان کیا کہ چیزیں واپس کر دو، ورنہ میں نام لے کر تمہیں وہ بتا دوں گا کس نے کون سی چیز چرائی ہے. تو آپ نے جب آغاز کیا نام لے کر بتانا، تو سب جتنے بھی چور تھے وہ سب آپ کی بارگاہ میں آئے اور وہ ساری چیزیں واپس کرنا شروع کر دی. ائمہ محدثین فقہا کا دور تھا جب آپ کا دور اقدس. اس دور میں امام بخاری، امام مسلم کا عروج تھا، امام ترمذی، نسائی اور صاحبان ستہ کا دور تھا. اور ایسے جبل العلم موجود تھے کہ ان کے سامنے آ کر اپنی عظمت کا، علمی جلالت کا، علمی شان کا سکہ آپ نے منوایا. اور حاضرین محترم، آپ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار علوم و فنون عطا کیے تھے.
پیدائشی طور پر اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک مرتبہ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام نوافل ادا کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو ساتھ ہی گھر میں کنواں تھا، تو آپ کو چلتے جو ہے بچپن میں چلتے چلتے کنویں میں گر گئے۔ خاتون خانہ نے جو ہے وہ شور کیا، لیکن آپ جو ہے امام علی نقی علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ دی، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ذرا بھی اس میں خلل نہ آیا۔ نماز سے فارغ ہو کے کنویں کی منڈیر پر جب آئے تو اللہ کے امر سے خود کنویں کا پانی جو ہے بلند ہو کر جو ہے وہ جو سطح آب تھی وہ منڈیر تک پہنچ چکی، اور وہاں پر دیکھا تو امام حسن عسکری علیہ السلام پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ویسے ہی تھے جیسے باہر تھے۔ تو یہ آپ کی امام علی نقی علیہ السلام کی جو ہے آپ کی کرامت تھی، اور اللہ رب العزت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی بچپن سے حفاظت فرمائی۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو 12ویں امام مہدی علیہ السلام، وہ جب قرب قیامت ہوگا جب تشریف لائیں گے، تو یہ سارا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب نبوت سے وہ سرفراز ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے لے کے آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ تک جتنا بھی دور تھا، وہ سارے کا سارا وہ جو خلا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر لوگ جو ہے وہ ایمان لاتے تھے اور خدا وحدہ لا شریک کو مانتے تھے۔ تو اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد آپ کیونکہ ائمہ اہل بیت کے 11ویں امام ہیں، اور 12ویں امام نے قریب قیامت تشریف لانا ہے، تو اس وقت تک ہر زمانے میں ہر دور کے اندر جو ہے آپ کی امامت کا، آپ کی ولایت کا سکہ جو ہے وہ چمکتا رہے گا۔ اور حضرین محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام سراپا و جمال و کمال تھے۔ آپ 11 سال مدینہ منورہ میں گزارے، پھر بغداد اور سامرا کی طرف سفر کیا۔ آپ کے دور میں کفر، الحاد و دہریت کے بڑے فتنے جو ہے انہوں نے سر اٹھایا، تو آپ نے ان کا علمی طور پر کلا کما کیا ان کا، اور اللہ نے آپ کو علم لدنی اور علم واقعی اتنا عطا فرمایا تھا کہ ان سب فتنوں کا جو ہے وہ سد باب کیا آپ نے۔ اور آپ کو خبر ملی اسحاق کندی نامی ایک شخص کتاب لکھ رہا ہے، اور وہ قرآن مجید کی بعض آیات جو اس کے خیال میں معاذ اللہ جو ہے متعارض تھی اور تناقض اور ٹکراؤ پایا جا رہا تھا، تو اس طرح اس کے خیال میں معاذ اللہ، تو اس نے کچھ کتاب لکھنا شروع کی۔ تو آپ کے شاگرد یعنی اس کے شاگرد آپ کی بارگاہ میں آئے، اور اس نے کہا کہ ہمارے استاد جو ہے وہ اس طرح کی کتاب لکھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے جا کے کہو کہ کیا کلام عرب کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی نہیں ہو سکتے؟ آپ اگر ایک معنی جو ہے ایک معنی کوئی مراد لیتے تو اس کا دوسرا معنی بھی جو ہے کوئی اگر مراد لیتے تو وہ بھی صحیح ہوتا ہے اور وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ تو جا کر اسے کہو کہ یہ کتاب نہ لکھے اور ایسے فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ تو جب اس کے شاگرد اس کے پاس گئے، اسحاق کندی کے پاس، تو وہ اس شاگردوں نے کہا کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کلام عرب کے اندر بھی کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کلام عرب سے کچھ مثالیں بھی دی تھی، کچھ شواہد بھی اس کے شاگردوں کو دیے تھے۔ تو جب وہ مثالیں اور شواہد اس کے شاگردوں نے اس کے سامنے پیش کی تو وہ حیران ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تمہاری علمیت کی مماثل یہ جواب اور یہ باتیں تو نہیں ہیں، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کس نے یہ جو ہے جواب دیا ہے۔ تو اس کے اصرار کرنے پر انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام لیا۔ تو آپ نے اس نے کہا کہ واقعی یہ جواب انہی کی خاندان کی شہزادوں کی شان ہے، اور اس نے پھر توبہ کی اور وہ نسخہ جو وہ لکھ رہا تھا معاذ اللہ اس کو تلف کر دیا۔ تو حضرین محترم، یہ آپ نے اپنے دور میں الحاد کے اور دہریت کے فتنوں کو کلا کما کیا، اور آپ کی کرامات میں کہ ایک مرتبہ قید و بند کی صحبت میں تھے آپ، اور 61 سالی جو ہے اس کا آغاز ہوا، تو 3 دن تک بادشاہ کے حکم پر اہل اسلام نے نماز ادا کی، اور تو بارش نہ ہوئی۔ پھر ایک یہودی راہب تھا، اس نے 3 دن آ کر نماز ادا کی، 3 دن آ کر دعا کی، اپنے مذہب کے مطابق دعا کی، اور اس اللہ رب العزت نے بارش کر دی۔ تو لوگ بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، کیا
اسلام سچا دین نہیں ہے، تو اس پر جو ہے حاکم وقت نے، بادشاہ وقت نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کو فرمایا کہ آپ سے عرض کی کہ اے امام اپنے نانا جان کی امت کو بچا لیں۔ تو جو ہے آپ جب تشریف لائے تو اس یہودی راہب کو بلایا، تو جب وہ آیا تو اس نے اس سے کہا کہ آپ دعا کریں۔ اس نے دعا کی تو اس نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی تھی، آپ کی نگاہ بصیرت نے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ مٹھی میں کیا ہے، اور اس نے جب لوگوں نے پوچھا تو اس کی مٹھی کے اندر ایک ہڈی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈی جو ہے یہ اللہ کے کسی نبی کی ہڈی ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک اس ہڈی کے توسط سے جو ہے بارش برسا رہا ہے۔ اور یہ بھی محترم سامعین ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کسی نبی کی ہڈی کسی مارکے کے اندر، کسی جنگ کے اندر ان کا جسم مبارک مجروح ہوا تھا، زخمی ہوا تھا، تو وہ ہڈی جو ہے اس کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے پہنچی ہوئی تھی۔ تو کیونکہ قبروں کے اندر انبیاء علیہ السلام کے اجساد تو محفوظ ہیں، اور اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ ان کے جسموں کو کھائے۔ تو اس طرح آپ نے اسے جب ہڈی دی تو دوبارہ اس نے دعا کی تو بارش نہیں ہوئی، تو آپ نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت نے رحمت کے بادل لے کر خوب بارش برسائی اور قحط ساری ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ کی کرامات میں سے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے ائمہ اہل بیت اطہار میں جتنی بھی ائمہ اہل بیت اطہار ہیں وہ سب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مکمل مظہر تھے، اور جس طرح یعنی مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ اہل بیت اطہار تھے، جس طرح حضرت محترم آقا علیہ السلام مظہر ہیں صفات باری تعالیٰ کے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے علوم و عرفان کے ساتھ باطنی نگاہ بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے خالی کاغذ جس پر انگلیوں کے ساتھ اس نے اپنا مدعا لکھا تھا، مقصد لکھا تھا، اپنی حاجت لکھی تھی، وہ پیش کیا۔ تو جب وہ خط آیا تو لوگ جو ہے وہ حیران ہوئے کہ اس پر تو کچھ نہیں لکھا ہوا، خالی کاغذ ہے۔ تو انہیں کیا معلوم تھا کہ جو آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اس کا فیض آپ کی اولاد پاک کو عطا ہوا، آپ کی نسل پاک کو عطا ہوا، ائمہ اہل بیت اطہار کو عطا ہوا۔ آپ نے خالی کاغذ پڑھا، پھر اس پر روشنائی کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے انگلی کے ساتھ جواب نہیں لکھا، کیونکہ اس کی نظر تو امام حسن عسکری علیہ السلام جیسی تو نہیں تھی نا۔ تو اس لیے حضرت محترم یہ آپ کا جو ہے باطنی نگاہ تھی، نگاہ بصیرت تھی۔ اور ہر نبی اپنی امت میں جسم کے اعتبار سے بھی اور آواز کے اعتبار سے بھی حسین ترین ہوتا ہے، خوبصورت ترین ہوتا ہے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے ان نبیکم احسنہم صوتا و حسنا، کہ جان لو اللہ نے تمہارے نبی کی آواز کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، اور جسمانی حسن بھی سب سے زیادہ جو ہے عطا فرمایا۔ اور حاضرین محترم وہی آپ کا ظاہری حسن اور باطنی حسن جو ہے وہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ کا نور جو ہے سید کائنات سلام اللہ علیہ سے ہوتا ہوا، آپ کی شہزادی تھی، آپ کی بیٹی تھی، آپ کی لخت جگر تھی، اور آپ کا نام حسن رکھنے کا سبب بھی یہی تھا کہ آپ شبیہ تھے حسن مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کے۔ اور جس طرح امام حسن علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام شبیہ حسن مرتضیٰ بھی تھے، اور شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک بھی آپ میں نظر آتی تھی۔ حضرت امام وہ ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و رموز، علوم و معارف کا مظہر ہو، اس کی صورت میں جمال مصطفیٰ کا عکس نظر آئے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اہل بیت اطہار یہ اسی نور کی کڑی ہیں جو سید کائنات سلام اللہ علیہ سے ہوتا ہوا آپ کے اجداد سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا۔ اور حاضرین محترم اتقوا فراست المؤمن، اتقوا من فراست المؤمن کے تحت اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے دلوں کا حال بھی جو ہے وہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ لوگوں کے دلوں کا حال، لوگوں کے دلوں کے احوال جانتے تھے، لوگوں کے دلوں کے جو ہے وہ دلوں میں چھپی باتوں کو اللہ رب العزت کے امر سے جانتے تھے۔ اور ایک شخص آیا جس کا نام محمد بن جعفر تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا،
اس نے دل میں سوچا کہ اگر مجھے آپ کی بارگاہ سے 500 درہم بھی مل کے تو میرا کام ہو جائے گا۔ اس کے بیٹے نے سوچا کہ میں تو 3000 درہم آپ کی بارگاہ سے لے کے جاؤں۔ دونوں باپ بیٹا آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بیٹھ کے دربار نے جب بلایا تو آپ جب اندر گئے تو پوچھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے پوچھا آپ اتنی دیر باہر کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ آج کی حضور شرم آ رہی تھی، اس وجہ سے حیا آتی تھی کہ کیسے اپنی حاجت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو آپ نے ان کو حاجت کے بغیر، سوال کیے بغیر 500 درہم اس شخص کو دیے اور 3000 درہم اس کے بیٹے کو دیے۔ جو بھی ان کے دلوں میں بات تھی، حسرت تھی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے امر سے پوری کی۔ اور عزیزین محترم، پھر اسی طرح ایک شخص نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں فقہی مسائل تحریر تھے مختلف، اور وہ آخر میں ایک بات لکھنا بھول گیا جو ضروری تھی، کہ وہ یہ تھی کہ چوتھائی حصے میں جو سر کا درد ہوتا ہے اس کا کوئی وظیفہ عنایت کر دیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس جب یہ خط پہنچا، آپ نے وہ ترتیب سے فقہی مسائل کی تفصیل سے جواب دیے، اور پھر جو وظیفہ وہ بھول گیا تھا وہ خود اس کے بتائے بغیر آپ نے اس خط کے جواب کے اندر تحریر فرما دیا۔ تو حضرت محترم، یہ آپ کی نگاہ بصیرت تھی۔ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات میں لکھا کہ جو جس قاسم ولایت کے منصب پر مولا علی شیر خدا فائز تھے، اور وہ عالم ارواح میں بھی مولا علی شیر خدا کے توسل سے جو ہے ولیوں کو جو ہے وہ ولایت ملتی تھی، اور یہ منصب یعنی یہ قطبیت کبریٰ کا جو منصب ہے، قاسم ولایت کا جو منصب ہے، یہ ائمہ اہل بیت اطہار میں چلتا رہا اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا۔ اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے اپنے باعتماد مرید کو اپنا سجادہ دیا، مصلی دیا، اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد بغداد میں ایک نوجوان آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور یہ میرا مصلی، یہ میرا سجادہ اس کو دینا، اور ان سے کہنا کہ قاسم ولایت کا جو منصب مولا علی شیر خدا سے چلا تھا وہ اب آپ کے حوالے کیے جا رہا ہوں۔ اس وقت حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کا نام بھی بتا دیا اور ان کے حصول تعلیم کی اور آپ کے قیام کی جگہ بھی بتا دی۔ یہ نگاہ کی طاقت تھی، اور یہ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی نگاہ کی طاقت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اور آپ بھی اقوال تعلیمات میں سے کہ جو احمق آدمی ہوتا ہے اس کا دل زبان میں ہوتا ہے، پہلے بولتا ہے اور بعد میں سوچتا ہے، اور جو سمجھدار اور دانا ہوتا ہے وہ اس کی زبان دل کے اندر ہوتی ہے، وہ پہلے سوچتی ہے اور بعد میں بولتی ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے کہ کمر دور مصیبتوں میں سے ایک وہ پڑوسی ہے جو اچھائی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھے تو لوگوں میں اس کو پھیلا دے اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ جو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو مصائب آتے ہیں ان میں ہر مصیبت اور آزمائش کے اندر ایک نعمت چھپی ہوتی ہے، اور جو اس کی آزمائش کو برداشت کرنے کے بعد اس انسان کو عطا ہوتی ہے۔ اور آپ نے حضرت محترم قید و بند کی صحبتوں کے اندر بھی عبادت کا ذوق نہیں چھوڑا، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، ذکر الہی کے علاوہ کوئی کلام نہیں کرتے تھے۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ لوگ شکایت لے کے آئے کہ فلاں علاقے کا گورنر بڑا ظالم ہے۔ آپ نے فرمایا 3 دن صبر کر لو، تمہاری جان اس سے چھوٹ جائے گی، خود اس سے خلاصی اور نجات مل جائے گی۔ 3 دن کے بعد وہ گورنر معزول ہو گیا، حالانکہ اقتدار آپ کے پاس نہ تھا، معزول کرنے کی طاقت آپ کے پاس نہ تھی۔ حضرت محترم، یہ آپ کی نگاہ بصیرت تھی۔ جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو خود اپنے معاملات سپرد خدا فرما دیتے۔ اور حضرت محترم، آپ کی نگاہ اقدس کا کمال اور آپ کی دعا کا کمال یہ تھا کہ مرتبہ ایک قیدی نے، آپ کا زندان میں تھے، جیل میں تھے، ایک قیدی نے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ حضور میری رہائی کے لیے دعا کریں، اور حالانکہ جانتا تھا کہ یہ خود بھی قیدی ہیں، لیکن انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ مشیت ایزدی کے آگے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے، اور آپ نے دعا فرمائی، اور اس کی جو ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے تو صرف رہائی کی دعا کے لیے کہا ہے، میں نے تمہارے جو ہے مالی اعانت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی دعا کی ہے۔ تو تمہیں معلوم، تمہارے دل میں ہے، تمہارے دل میں تو یہ بات ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہوگا، لیکن تم نے صرف رہائی کی بات کی، تو
تمہارے دل کے احوال پر مبنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے دعا کر دی۔ تو حضرت محترم کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی رہائی کا پروانہ جاری ہوا اور حاکم وقت کی طرف سے کچھ مالی اعانت کے ساتھ، مالی سپورٹ کے ساتھ اس کو رخصت کیا، اور آپ کی دعا کی وجہ سے وہ قید سے رہا بھی ہوا، اور حضرت محترم وہ اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ کی جو شان تھی، عظمت تھی، وہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقیہ آپ کی عظمت کے جو ہے وہ معترف تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو عسکری رقب تھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ تھی کہ سامرہ، جس کو سرہ من رعا کہتے ہیں، خلفائے بنو عباس سے چھاؤنی قائم کی اور اس میں امام علی نقی کو علیہ السلام کو آباد فرمایا، اور وہاں 90,000 کے قریب جو ہے فوج تھی۔ اس حوالے سے اس علاقے کو عسکری کہتے تھے، اور آپ وہاں پر قیام فرماتے، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کا لقب عسکری پڑا۔ یہ تو ایک ظاہری وجہ تھی، عقلی وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ واسق باللہ نے فوج کو ترتیب دیا، 90,000 فوج کو، تاکہ اپنے لشکر سے آپ کو مرعوب کر سکے۔ تو جب وہ گارڈ آف آنر کے بہانے جب آپ کو لے گیا مرعوب کرنے کے لیے، تو آپ نے جو ہے اس کے لشکر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ تمہارے لشکر سے ہمارا لشکر تو کہیں بڑا ہے، کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے اس کو کہا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ تو جب اس نے دیکھا 2 انگلیوں کے درمیان، تو آسمان سے ملائکہ فوج در فوج، قطار در قطار مسلح ملائکہ جو ہے وہ اتر رہے تھے۔ تو وہ اس نے اسی وقت جو ہے آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کی، جو ہے معافی مانگی، اور حضرت محترم آپ پیدائشی طور پر علم لدنی سے، علم واپی سے مالا مال تھے۔ ایک مرتبہ مستعین باللہ نے، جو خلیفہ وقت تھا، دشمن تھا، بغض رکھتا تھا، شوق میں گھوڑا پالا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ یا وہ گھوڑا بڑا سرکش تھا، باغی تھا، جو بھی اور بیٹھتا تو وہ پٹخ دیتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ امام کو یہ پیش کریں تاکہ معاذ اللہ ان کو ضد کیا جا سکے۔ تو جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گھوڑا لایا، تو وہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب باؤل اونٹ آتے تھے، تو وہ بھی سر جھکا کر رام ہو جاتے تھے۔ وہی فیض امام حسن عسکری اور دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کو بھی عطا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے آخری ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ کے عزیز الخلائق ہونے کا اور محبوب الخلائق ہونے کا۔ ایک عباسی خلیفہ اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کے مزار پر حاضر ہوا، اور اس نے مزار کے اوپر ہجوم دیکھا محبین معتقدین کا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے بڑے تو بادشاہ گزرے، ان کے قبروں پر اتنا ہجوم اور رش نہیں ہوتا، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہستیاں مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئی ہیں، تو پھر بھی یہ ان کے مزار مرجع خلائق ہیں۔ تو اس کے والد نے اس کو جواب دیا کہ یہ جو معاملہ ان ہستیوں کا عزیز الخلائق اور محبوب الخلائق ہونے کا ہے، یہ اللہ اور ان کے درمیان بہت بڑا راز ہے جو ہم سمجھ نہیں سکے۔ اور حضرت محترم مفہوم حدیث ہے کہ اہل بیت پاک کی ایک دن کی محبت جو ہے وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوئیں، اللہ پاک ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت اطہار اور آپ کی آل پاک کی مودت عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔